بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب باب اول میں ادات ان کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں اما کے بارے میں مطالب عرض ہوئے۔ آج انشاءاللہ کلمہ ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اچھا، یہاں پر مباحث مشکل نہیں ہے، آسان مباحث ہیں، اور ہم نے پہلے بھی آپ کو قول دیا تھا کہ جہاں پر مباحث آسان ہوں گے وہاں پر سرعت کے ساتھ چلیں گے، تو یہاں پر انشاءاللہ سرعت کے ساتھ گفتگو ہوگی۔ اچھا، کلمہ ان یا ادات ان دو طریقوں سے آتا ہے، یا اسم ہے یا حرف ہے۔ اچھا، اسم دو موارد میں ہے، ایک ضمیر متکلم کے طور پر اور ایک ضمیر مخاطب کے طور پر۔ آپ لوگ عام طور پر جو ضمیر متکلم وحدہ انا کے ساتھ سنتے ہیں، اس کے بارے میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ انا ان کی شکل میں بھی ہے، یعنی چہ بسا کیا ہوتا ہے، انا کا آخری الف گرا کر نون کو ساکن کرتے ان، یہ وہی ضمیر متکلم ہے۔ اور اسی طریقے سے ضمیر مخاطب جو انت، اس میں بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ تا تما تم، تے تما تن، یہ حرف خطاب ہے، ضمیر وہاں پر بھی ان ہے۔ یہ ان جو اسم کے طور پر ہے۔ اچھا، حرف کے طور پر کہتے ہیں چار طریقوں سے حرف کے لحاظ سے آتا ہے۔ خوب پہلا ان وہی ان مصدریہ جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کا کام فعل مضارع کو نصب دینا ہے، اور یہ ان مصدریہ دو مقامات پر واقع ہوتا ہے، یا ابتدا میں ہے یا کسی لفظ کے بعد ہے۔ اگر ابتدا میں ہو تو معمولاً فعل مضارع کو تاویل مصدر میں لے جا کر مبتدا بنا دیتا ہے کہ ان تصبروا خیر لکم، یعنی صبرکم خیر لکم، یا درمیان میں آتا ہے۔ خوب درمیان میں آئے گا تو حسب عوامل اس کا اعراب ہوگا۔ ہو سکتا ہے بعض مواقع پر مرفوع ہو کیونکہ فاعل واقع ہو سکتا ہے بعض مواقع پر منصوب ہو سکتا ہے بعض مواقع پر مجرور ہو، حسب عوامل ہوگا۔ خوب اس ٹکڑے کو پڑھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں۔ کچھ اس کے اندر مباحث ہیں جو قابل توجہ ہیں۔ فرماتے ان علی وجہین، ان دو طریقوں سے ہے، اسم و حرفن، اسم اور حرف، والاسم علی قسمین، اسم دو طریقوں سے ہے، یعنی دو قسموں پر ہے۔ قسم اول کیا ہے؟ فرماتے ضمیر المتکلم فی قول بعضہم، بعض نحات کے نزدیک یہ ان ضمیر متکلم ہے۔ ان فعلتو، یعنی جو آپ کہتے ہیں انا فعلتو، وہ انا فعلتو وہ یہی ان فعلتو ہے، بسکون النون، یعنی ان فعلتو۔ البتہ والاکثرون علی فتحہا وصلاً، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو انا فعلتو پڑھیں، مفتوح کر کے پڑھیں۔ وعلی الاتیان بالالف وقفاً، اور اگر وقف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر انا فعلتو ایسے کر کے پڑھیں۔
خوب لیکن ہم لوگوں کے ہاں جو معروف ہے اور جس کے ساتھ ذہن انس رکھتا ہے وہی انا ہے. وضمیر المخاطب فی نحو انت علی قول الجمہور، جمہور نحات کے نزدیک ان ضمیر ہے، تا تما تم تے تما تننا یہ حروف خطاب ہے. ان الضمیر ہوا ان، ضمیر خطاب ان ہے. والتاء حرف خطاب، اور تا حرف خطاب ہے. کہ بہرحال یہاں پر بھی ہمارے ذہنوں میں تو وہی ہے، انت انتما انتم انت انتما انتن، ضمیر منفصل جو ہے. خوب لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہ، جمہور نحات کا ماننا ہے کہ ان ضمیر ہے، تا تما تم تے تما تننا حرف خطاب ہے. خوب تمام شد. والحرف علی اربعۃ اوجہ، اور جو انہیں حرفیہ ہے ان کہتے ہیں وہ 4 طریقوں سے. یا ان ناصبہ ہے کہ جس کو حرف مصدری کہتے ہیں، یا ان مخففہ ان ثقیلہ ہے، یا ان تفسیریہ ہے، یا ان زائدہ ہے. یہ 4. آ جائے ان ناصبہ کی طرف. احدھا ان تکون حرفا مصدریا، خوب ایک مرتبہ یہ ان حرف مصدری موصول حرفی کے عنوان سے. آپ نے پڑھا ہے کہ ان ما کے لو یہ موصولات حرفی کہلاتے ہیں. خوب جب یہ داخل ہوتے ہیں کسی چیز پر تو بعد والے جملے کو تاویل مصدر میں لے کر آتے ہیں، تو انہی میں سے یہ موصولات حرفی میں سے ان مصدریہ کہلاتی ہے. خوب اس کا کام کیا ہے؟ یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے ان، اور اس کو کیا کرتا ہے؟ منصوب کرتا ہے. البتہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ذکر کریں گے کہ یہ ماضی پر بھی آتا ہے، امر پر بھی آتا ہے، لیکن معروف وہی ان مصدریہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو منصوب کرتا ہے، اگرچہ ماضی اور امر ان پر بھی داخل ہوتا ہے، مشکل نہ دھارے. احدھا ان تکون حرفا مصدریا، خوب پہلی قسم وہی ہے کہ جو ان حرف مصدری ہے کہ بعد والے کو تاویل مصدر میں لے کر آئے گا. تاویل مصدر کا بھی طریقہ بالکل آسان ہے کہ اس کے بعد جو فعل آتا ہے اس کا مصدر لے کر آئیں گے اور اس کے مصدر کو فاعل کی طرف اضافہ کریں گے. خوب اس طریقے سے تاویل مصدر بالکل آسان. دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد جو فعل آتا ہے اس فعل کا مصدر لیں گے اور اس مصدر کو فاعل کی طرف مضاف کریں گے. اب یہ عرض کرتا ہوں، ناصبا للمضارع، یہ مضارع کو نصب دیتا ہے. ان وتقع فی موضعین، 2 جگہوں پر واقع ہوتا ہے. خوب کون سے موضع ہیں؟ ایک رفع، 2 بے بخشید. وتقع فی موضعین، الاول فی الابتداء، خوب پہلا موضع اس کا کیا ہے؟ یہ ابتدا میں آتا ہے. فتکون فی موضع رفع، جب یہ آغاز میں آئے تو یہ موضع رفع میں ہے، یعنی محلا مرفوع ہے دیگے. مثلا ان تصبروا خیر لکم، کہ یہاں پر تاویل مصدر کیا ہے؟ اس کا تصبروا کا مصدر لے کر آئے، اس کو فاعل کی طرف اضافہ کریں، یعنی صبرکم خیر لکم، تم لوگوں کا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. کہ آغاز میں ابتدا کی جگہ پر ہے تو مبتدا بنے گا دیگے. الثانی بعد لفظ دال علی معنی، کہ غیر الیقین، غیر الیقین معنی کے لیے آپ اس کو صفت بنائیں. ان قلتا غیر الف لام دار اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، معنی نکرہ ہے، اس کی صفت کیسے بنا رہے ہیں؟ تو جواب، غیر ان اسماء میں سے ہے کہ جو اضافے کے ساتھ معرفہ نہیں ہوتا، یہ بیچارہ نکرہ ہی رہتا ہے. ان کو کہتے ہیں ان اسماء میں سے جو متوغل در ابہام ہیں، لہذا یہ معرفہ نہیں ہوتے. علی معنی غیر الیقین، ایک ایسا لفظ جو دلالت کرے ایسے معنی پر کہ جو یقین کا عنصر نہ رکھتا ہو. درست ہے. فتکون فی موضع رفع و نصب و خفض، عبارت ایسے ہے. تو اس صورت میں یہ محل رفع میں ہے، نصب میں ہے، یا جر میں ہے، یعنی حسب عوامل اعراب ہوگا.
محل رف جیسے نا و قوله تعالی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. خوب کیا وہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان، کیا وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے قلوب ذکر الہی کے لیے خشیت پیدا کرے. کہ یہاں پر ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ ان ناصبہ، یہ تحویل مصدر میں ہوگا، لم یأنے کے لیے فاعل ہے. الم یأنے خشوع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں پہنچا کہ ان کے قلوب خاشع ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے سامنے. وَنَصْبٍ یعنی فی موضع رفع و موضع نصب، نصب رفع پر عطف ہو رہا ہے. خوب اس صورت میں موضع نصب میں بھی آتا ہے، نا و قوله تعالی وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. یہاں پر تو انہوں نے حدیث دی ہے سنن ابن ماجہ سے، لیکن یہ آیہ کریمہ بھی ہے سورہ یونس کی 37 نمبر آیت. اگر یہ دیتے تو اچھا تھا. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ. قرآن ایسے نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت دی جائے، نہ. کہ یہ سورہ یونس کی 37 نمبر آیت میں ان یفترا من دون اللہ کانا کے لیے خبر ہے. ہماری کتاب کے اندر مثال کیا ہے؟ ان من الصرف ان تأکل کل ما اشتہیت. اگر اسراف میں سے یہ بھی ہے کہ جتنا آپ کو اشتہا ہے، یعنی کھانے کی جتنی آپ کو طلب ہے اتنا کھا لیں. خوب کہتے ہیں یہ بھی اسراف ہے. مثلا آپ کے پیٹ کے اندر گنجائش جتنی ہے وہ اس پوری گنجائش کے اعتبار سے آپ کھانا کھا لیں. خوب یہ بھی اسراف ہے. ان من الصرف ان تأکل کل ما اشتہیت. اگر اسراف میں سے ہے کہ آپ کھائیں کل ما اشتہیت، جس چیز کا آپ کو اشتہا ہے، جتنی طلب ہے اتنا کھائیں. یہ بھی کیا کہتے ہیں، اسراف ہے. بھئی تھوڑا بہت پیٹ خالی بھی رکھا کرے انسان. کہ یہاں پر انا کے لیے اسم ہے، ان من الصرف ان تأکل کل ما اشتہیت. ان تأکل یہ تحویل مصدر میں جا کر انا کے لیے کیا واقع ہوگا؟ اسم واقع ہوگا، لہذا حالت نصبی میں. وخفض اور حالت جری میں بھی آتا ہے. یہ کیسے؟ جیسے اس آیہ کریمہ میں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. فرماتے ہیں کہ انفاق کریں مما رزقناکم، جو ہم نے آپ کو رزق دیا ہے اس سے انفاق کریں. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ کر دھمکے. خوب یہاں پر قبل مضاف ہے، ان یاتی احدکم الموت. یہ جملہ یہ ان تعویل مصدر میں جائے گا پورا جملہ، اور مضاف الیہ واقع ہوگا قبل کے لیے، لہذا حالت جری میں ہے. وَمُحْتَمِلَةٍ لَهُمَا. خوب دونوں کا احتمال، یعنی حالت نسبی اور حالت جری دونوں کا احتمال ہے. خوب سورہ شعراء کی 82 نمبر آیت وَالَّذِي أَطْعَمُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي یوم الدین. کہ یعنی والذی اطعمو، وہ کہ اس آیہ کریمہ کا شاہدی مثال ان یغفر لی، کہ یہاں پر کہتے ہیں کہ دونوں احتمال ہیں. آپ اس کو جری حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حرف جر محذوف کو مد نظر رکھیں، اور نسبی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ اس کا مفعول قرار دیں. دونوں درست ہیں، مشکل نہ دار ہے.
یعنی ایسے کہ والذی اطعمو ان یغفر لی، یعنی فی ان یغفر، فی کو معذوب مانے، کیونکہ اطعمو لازم ہے اور حرف جر فی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، لہذا یہاں پر دونوں احتمال ہیں۔ خب اگر اسی فی کو مد نظر رکھیں تو یہ مجرور ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہ، اگر حرف جر کو حذف کر دیا جائے تو منصوب بنزع الخافض بن جائے گا، اب اس صورت میں پھر آپ اس کو کیا قرار دیں؟ منصوب قرار دیں، یعنی دونوں احتمالات اس طریقے سے آپ قرار دیں۔ سوچ رہا تھا کہ اس آیت کو پورا آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن چلیں چھوڑیں پوری آیت کو، آپ خود ہی دیکھیے گا۔ والذی اطعم ان یغفر لی، یعنی وہی خدا کہ میں طمع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو بخش کرے گا۔ اطعم فی ان یغفر لی، میری طمع اس بات میں ہے کہ وہ خدا قیامت کے دن میرے گناہوں کو کیا کرے گا؟ بخشے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر دونوں احتمال ہیں۔ اچھا، واختلف فی محل ان وصلتها بعد حذف الجار، جب اس فی کو یہاں پر حذف کر دیا گیا تو اس کے بعد ان جو اپنے اس صلے کے ساتھ ہے، کہ ان موصول حرفی ہے، اپنے صلے کے ساتھ کس محل میں ہوگا؟ جب آپ نے حرف جار کو فی کو حذف کر دیا تو اس کا محل کیا ہوگا؟ اختلاف ہے۔ فذهب الخلیل والاکثرون الى انه نصب بالفعل المذکور، خب آغا خلیل اور اکثر نحات کہتے ہیں کہ یہ محلاً منصوب ہے، کیونکہ اطعم وہی جو بعد والا فعل ہے، پہلے والا فعل ہے، وہ اس میں عمل کرے گا، یہ منصوب بنزع الخافض ہے۔ وجوز سیبوئی ہے، وجوز سیبوئی ہو خفضہ بالجار المحذوف، اور آغا سیبوئی کہتے ہیں کہ نہ، حرف جار معذوف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو اسی حالت جری پر برقرار رکھیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے۔ واختلف فی محل ان وصلتها، اسی پر عطف ہو رہا ہے، وان ھذہ موصول حرفی، درست ہے نہ، تمام شد، اس پر عطف نہ کریں، بلکہ یہ مستقل جملہ ہے۔ وَأَنْ هَذِهِ، یہ جو ان ناصبہ ہے یہ موصول حرفی، موصول حرفی ہے۔ وَتُوصَلُ بِالْفِعْلِ الْمُتَصَرِّفِ، اس کا جو صلہ لایا گیا ہے اس فعل متصرف کے ذریعے سے لایا گیا ہے۔ مُضَارِعًا كَانَ كَمَا مَرَّ، خب وہ فعل متصرف چاہے مضارع ہو جیسا کہ گزر چکا، او ماضیًا یا ماضی ہو، جیسے اس آیت کریمہ میں لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا، کہ یہاں پر ان مننا پر داخل ہوا ہے کہ فعل ماضی ہے۔ او امرن، یا وہ فعل متصرف امر ہو، کا حکایت سیبویہ، جیسے آغا سیبویہ نے عربوں سے حکایت کی ہے، کتبت الیہ بان قوم، کہ یہ ان مصدریہ ہے۔ ھذا ہوا صحیح، فرماتے ہیں کہ قول درست ہمیں ہے۔ وَقَدْ اخْتُلِفَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَمْرَيْنِ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر دو باتوں کے اندر اختلاف کیا گیا ہے۔ یہ جو موصول حرفی ہے، ہم نے کہا کہ فعل متصرف پر داخل ہوتا ہے، حالانکہ وہ فعل متصرف چاہے مضارع ہو، چاہے ماضی ہو، چاہے امر ہو، اور ہم نے کہا کہ قول صحیح بھی یہ ہے، لیکن یہاں پر دو باتوں میں اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ وہ ان جو مضارع پر داخل ہوتا ہے اور وہ ان جو ماضی اور امر پر داخل ہوتا ہے، آیا ایک ہی ان ہے یا جدا جدا ہے؟
خوب یہاں پر اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان جو آپ ماضی اور مضارع پر داخل کرتے ہیں وہ اور ہے، جو مضارع پر داخل کرتے ہیں وہ اور ہے. جیسے آغا ابن طاہر، خوب ان کا یہ ماننا ہے کہ ان جو مضارع پر داخل کرتے ہیں وہ اور ہے، ماضی اور امر پر جو داخل کرتے ہیں وہ ان اور ہے. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ادعا کے لیے دو دلائل بھی پیش کرتے ہیں. اس کا دلیل اول یہ ہے کہ آغا ان جو آپ مضارع پر داخل کرتے ہیں، خوب جیسے ہی مضارع پر داخل کیا تو وہ ان اس کو مستقبل کے لیے لے جاتا ہے، کیونکہ مضارع کے اندر تو صلاحیت ہے نا، حال اور استقبال دونوں کے معنی کی صلاحیت ہے. لیکن جیسے ہی آپ اس کو ان مصدریہ داخل کریں گے تو وہ مضارع خالصتاً کس کے لیے بن جائے گا؟ استقبال کے لیے بن جائے گا. اچھا، جب وہ خالصتاً استقبال کے لیے بن جائے گا تو اب یہ والا ان جو اپنے بعد والے فعل کو مخصوص کرتا ہے، مضارع مخصوص کرتا ہے مستقبل کے ساتھ، جیسے سینہ اور سوف ہے، تو وہ تو مضارع کے علاوہ کسی اور پر داخل ہی نہیں ہو سکتا. اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی ان کہ جو مضارع کو مخصوص کرتا ہے استقبال کے ساتھ، وہی ان ماضی اور امر پر بھی ہے؟ خوب دیکھیں، وہاں پر تو وہ استقبال کے لیے نہیں خالص کرتا، اس کو ماضی کا معنی اپنا ہے. خوب یہ ایک دلیل اس کی. دلیل دوم، خوب اگر یہ ان وہی ہو جو مضارع پر داخل ہوتا ہے، خوب مضارع پر تو ان اس کو حالت نسبی میں لے کر آتا ہے. خوب آیا ماضی اور امر والی صورت میں بھی آپ یہی کہیں گے کہ وہ محلاً منصوب ہے؟ قطعاً سے آپ نہیں کہتے. خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان جو ماضی پر داخل ہو رہا ہے، جو امر پر داخل ہو رہا ہے اور ہے، اور جو مضارع پر داخل ہو رہا ہے وہ اور ہے. آغا ابن ہشام دونوں باتوں کا جواب دیتے ہیں. آغا پہلی بات جو آپ نے کہا کہ ایک ایسا حرف جو مضارع پر داخل ہو اور اس کو مخصوص کر دے استقبال کے ساتھ، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہی حرف ماضی یا امر پر بھی آ رہا ہے. اب یہ دلیل قابل نقض ہے. نون تاکید کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ خب نون تاکید فعل مضارع کو استقبال کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، لیکن امر پر بھی داخل ہوتا ہے. صیغہ امر پر مگر نون تاکید داخل نہیں ہوتا. اب یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جو دلیل دوم ہے، آپ نے کہا کہ بھائی کیونکہ ان جب مضارع کو محلاً منصوب کرتا ہے تو جب ماضی پر ہو تو اس کو بھی محلاً منصوب کرے، جس طریقے سے انہیں شرطیہ ہے. خب انہیں شرطیہ اگر مضارع پر داخل ہو تو کیا کرتا ہے وہ؟ خب اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو مجزوم کرتا ہے. اب جب ماضی پر داخل ہوتا ہے تو ماضی کو بھی محلاً مجزوم کرتا ہے. اسی طریقے سے ان بھی. تو کہتے ہیں کہ نا آغا یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، ان اور ان کے درمیان آپ کا قیاس صحیح نہیں ہے. ان کے اندر دوسرا مسئلہ ہے. انہیں شرطیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ درست ہے کہ وہ ماضی پر آتا ہے، اس کو محلاً مجزوم کرتا ہے، لیکن ماضی کے معنی میں بھی تصرف کرتا ہے، ماضی کے معنی کو استقبال میں لے کر جاتا ہے. لیکن ان ناصبہ جو مضارع پر ہے، جب وہ ماضی پر آتا ہے ماضی کو استقبال کے لیے تھوڑی لے کر جاتا ہے. لہذا قیاس مال فارق نہ کریں. پس پہلا اختلاف یہ ہوا کہ آیا ان جو مضارع پر داخل ہوتا ہے وہی ان ہے جو ماضی اور امر پر ہوتا ہے یا نہ؟ آغا ابن طاہر نے کہا کہ دونوں جدا ہے. دو دلائل اس نے ذکر کیے اور دونوں دلیلیں ہمارے اعتبار سے مخدوش ہیں. دیکھیں عبارت کو، وَقَدْ اُخْتُلِفَ مِنْ ذَلِكَ فِي أَمْرَيْنِ. آغا اس ان کے بارے میں جو ان ناصبہ ہے اس کے بارے میں دو جگہوں پر اختلاف کیا گیا. الاول، پہلا امر، کون الموصولت بالماضی والامر ہی الموصولت بالمضارع. اس ہیا کو ضمیر فصل قرار دے اور الموصولت بالمضارع خبر ہے کون کے لیے، تو منصوب پڑھیں گے. البتہ اگر ہیا کو آپ ضمیر فصل قرار نہ دیں تو پھر آپ ہی الموصولت بالمضارع مبتدا خبر بنائیں اور اس جملے کو کون کے لیے خبر بنائیں. یعنی اس ہیا کے بعد والے
آنے والے لفظ پر دونوں اعراب جائز ہے. خب پہلا اختلاف یہ کہ احدہما الاولو پہلا مورد کون الموصولت بالماضی والامر، جو ماضی اور امر کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے، جس کا ماضی اور امر صلہ لایا جاتا ہے اور تبدیل ہوتا ہے اور تاویل مصدر میں آتا ہے، یہ وہی ہے جو مضارع کی صورت میں جس کا صلہ لایا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا مدخول وہی ہے، یعنی جو وہ ان کہ جس کا مدخول مضارع ہے وہی ان ماضی اور امر پر بھی آتا ہے. کون الموصولت بالماضی والامر، فرماتے ہیں کہ جو ماضی اور امر کے ساتھ صلہ لایا جاتا ہے، ہی الموصولت بالمضارع، یہ وہی ہے جس کا صلہ مضارع کے ساتھ لایا جاتا ہے. والمخالف فی ذلک ابن طاہر، ابن طاہر اس میں مخالف ہے. زعم انہا غیرہا، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ زعم یقین کے معنی میں بھی آتا ہے. آغا ابن طاہر کا یقین ہے. زعم یہاں پر زعم یقین کے معنی میں. آغا ابن طاہر نے گمان کیا ہے، ہم ترجمہ ایسے کرتے ہیں نا، اس نے یہ اعتقاد پیدا کیا کہ انہا غیرہا، کہ وہ کہ جس کا ماضی اور امر کی صورت میں صلہ لایا جاتا ہے وہ غیر ہے اس ان سے کہ جس کا صلہ مضارع کی شکل میں لاتے ہیں. بدلیلین، خوب اس نے یہ اعتقاد پیدا کیا بدلیلین، دو دلیلوں کی وجہ سے. احدہما، دونوں دلیلوں میں سے دلیل اول، ان الداخل علی المضارع تخلصہ للاستقبال، وہ ان کہ جو مضارع پر داخل ہوتا ہے تو مضارع کو خالص کر دیتا ہے استقبال کے لیے. پس فلا تدخل علی غیرہ، یہ والا ان غیر مضارع پر داخل نہیں ہوگا. کسین و سوف، جیسے سین اور سوف مضارع کو استقبال کے لیے خاص کر دیتے ہیں، تو اب یہ سین و سوف مضارع کے علاوہ کسی اور پر داخل نہیں ہوتے. ثانیہما، دلیل دوم، انہا لو کانت الناصبہ، اگر یہ ان ناصبہ ہو تو لا حکم علی موضعہما بالنصب، تو ماضی اور امر کے موضع پر آپ کیا ہے، نصب کا حکم کریں گے. کما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد ان شرطیہ، جس طریقے سے اگر ماضی پر ان شرطیہ داخل ہو جائے تو اس کے موضع اور مال پر آپ کون سا حکم کرتے ہیں کہ مجزوم ہے. ولا قائل بہ، اور کوئی بندہ اس چیز کا قائل نہیں ہے کہ ماضی ان کے داخل ہونے کے بعد مالن منصوب ہے، کوئی بندہ نہیں کہتا. والجواب، آگا ہم جواب دیتے ہیں. انل اول، پہلے کا جواب یہ ہے کہ انہو منتقض بنون التوکید. آگا آپ کا یہ جو پہلا دلیل ہے یہ نون تاکید کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے، مگر نون تاکید جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو استقبال کے لیے خالص نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود امر پر بھی داخل ہوتا ہے. فَإِنَّهَا تُخَلِّصُ الْمُضَارِعَ لِلْإِسْتِقْبَالِ، یہ خالص کرتا ہے مضارع کو استقبال کے لیے. وَتَدْخُلُ عَلَى الْأَمْرِ بِاضْطِرَادٍ، جبکہ اضطراد کے ساتھ امر پر بھی داخل ہوتا ہے، یعنی شائع ہے، بہت زیادہ ہے. اضطراد یعنی شیوع، کثرت کے ساتھ امر پر بھی داخل ہوتا ہے. وَعَنِ الثَّانِي، یعنی والجواب عن الثَّانِي، خب دلیل دوم سے جواب، انہو انما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد ان شرطیہ، آغا ان شرطیہ کے داخل ہونے کے بعد ماضی پر کہا جاتا ہے محلن مجزوم ہے، وہ کسی اور سبب کی وجہ سے ہے. لأنها اثرت القلب الى الاستقبال فی معنی ہو، آغا یہ ان تاثیر گزار ہے کہ اس ماضی کو معنی کے لحاظ سے بھی استقبال میں تبدیل کر دیتا ہے. پس فاثرت الجزم فی محل، لہذا اس ان نے اس کے محل پر بھی جزم کے اعتبار سے اثر کیا. یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں شرطیہ جو ماضی پر داخل ہو تو اس کے لفظ پر بھی اثر انداز ہے، معنی پر بھی اثر انداز ہے. کیونکہ معنی پر اثر انداز ہے وہ انہیں شرطیہ، لہذا محل پر بھی لفظاً بھی اثر انداز ہوا. کما انہا، بلے کہاں گئی بات،
کما انہا لما اثرت التلخیص الى الاستقبال فی معنی المضارع اثرت النصب فی لفظ. جس طریقے سے ان وہاں پر دیکھیں معنی پر بھی اثر انداز ہے، مضارع پر جب داخل ہوا تو اس کے معنی کو استقبال کی طرف لے کر گیا، لہذا لفظی طور پر اس کو منسوب کر دیا. دوسرے لفظوں میں عزیزان مان یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حرف معنی پر اثر انداز ہو تو اس کے لفظ پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، لیکن اگر معنی پر اثر انداز نہ ہو تو لفظ پر بھی اثر انداز نہیں ہوگا. ان مضارع پر معنی پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، نتیجتاً لفظ پر بھی اثر انداز ہوا اور اس کو منسوب کر دیا. تمام شو. الامر ثانی اختلاف دوم، اس کو سنیے گا یہ مزیدار ہے. اختلاف دوم یہ ہے کہ ان جو امر پر داخل ہو، آیا یہ موصول حرفی ہے اس کو تاویل مصدر میں لے کر جائے گا، یا یہ ان موصول حرفی نہیں ہے. فرماتے آغا ابو حیان وہ کہتے ہیں کہ ان اگر مضارع پر امر پر داخل ہو تو آپ اس ان کو ان مصدریہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ امر تاویل مصدر میں نہیں جائے گا. آغا ہم نے بہت سارے مقامات پر سنا ہے، آغا سیبویہ نے کہا ہے کہ عربوں سے ہم نے سنا ہے کتب تو الیہ بان قوم، خوب اس ان کو آپ کیا کریں گے؟ تو جواب دیتے ہیں کہ آغا اگر امر کے ساتھ آپ نے ان سنا ہے تو آپ اس کو ان تفسیریہ قرار دیں. یہ ان موصول نہیں ہو سکتا، موصول حرفی نہیں ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان اگر امر پر داخل ہو تو وہ ان مصدریہ نہیں ہے، ان تفسیریہ ہے. آغا ابو حیان آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ آغا ابو حیان کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دو دلیلیں. دلیل اول، آغا اگر اس ان کو جو امر پر داخل ہو آپ ان مصدریہ قرار دیں تو جب تاویل مصدر میں جائے گا تو امر والا معنی ہی فوت ہو جائے گا. خوب یہ تو غلط ہے. دلیل دوم، آغا یہ اگر صلہ امر ہو تو آپ اس کو نہ فاعل کی تاویل میں لے کر جا سکتے نہ مفعول کی تاویل میں لے کر جا سکتے. جبکہ ماضی اور مضارع والی صورت میں اگر ان ماضی اور مضارع پر داخل ہو تو وہ بسا اوقات فاعل بھی بن سکتا ہے، بسا اوقات مفعول بھی بن سکتا ہے. لہذا آپ اس ان کو ان مصدریہ نہ مانیں. آغا ابن ہشام جواب دیتے کہتے ہیں کہ بابا آپ کی دونوں دلیلیں غلط ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ دلیل اول کہ اگر یہ ان جو امر پر داخل ہو رہا ہے اگر ان مصدریہ ہو تو امر کا معنی فوت ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آغا وہ ان جو ماضی اور مضارع پر داخل ہوتا ہے اس سے تو ماضی اور مضارع والا معنی بھی فوت ہو جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اگر امر پر جو ان داخل ہو اگر اس کو ہم ان مصدریہ قرار دیں تو بقول آپ کے وہاں پر امر کا معنی فوت ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بابا جو ماضی اور مضارع پر ان داخل ہوتا ہے ان مصدریہ وہاں پر ماضی اور مضارع کا معنی بھی فوت ہو جاتا ہے. تو آپ کے دلیل کے اعتبار سے تو پھر اس ان کو بھی ان مصدریہ نہ مانو. خوب یہ دلیل اول کا جواب. دلیل سوم اور دلیل دوم جو انہوں نے مثالیں دی ہے، اعجبنی ان قوم یا کرہت ان قوم، یہاں پر فاعل یا مفعول نہیں بن سکتا. تو کہہ رہے ہیں کہ بابا اصل مسئلہ اس مورد کی خصوصیت ہے. مورد کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک جگہ پر آپ تعجب کو استعمال کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ قراءت کو استعمال کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تعجب اور اس قراءت کے لیے فاعل یا مفعول وہ نہیں بن سکتا کہ جو انشاء کی صورت میں یعنی امر کی صورت میں، کیونکہ تعجب یا قراءت امر درونی ہے، باطنی کیفیات ہیں. درست ہے آقا؟ وہ باطنی کیفیات ہیں، ان کو آپ خارج میں متحقق کر کے نہیں دکھا سکتے، لہذا وہاں پر آپ فاعل یا مفعول نہیں بنا سکتے. خب یہ اس مورد کی خصوصیت ہے. وثانیاً بھائی اگر ایک جگہ پر ایک شے فاعل یا مفعول تاویل مصدر میں جانے کے بعد نہ بن سکتی ہو تو آپ اس کے موصول حرفی ہونے کا انکار کر دیں تو پھر کئے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خب کئے بھی موصولات حرفیہ میں سے،
اور کبھی بھی کئے کے ساتھ جو تعویل مصدر میں جاتا ہے وہ کبھی بھی فاعل یا مفعول نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ کئے اسی لام تعلیل کی منزلت پر ہے، وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو پھر آپ کئے جو موصول حرفی ہے اس کے بھی موصول حرفی ہونے کا انکار کریں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں عبارت کو، الامر الثانی، خب امر دوم جو اختلاف دوم ہے، انہو بے بخشید یہ عبارت گم ہو رہی ہے بار بار، الامر الثانی کونہا توصل بالامر، اختلاف دوم اس بات میں ہے کہ اس کا صلہ امر واقع ہوتا ہو، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ والمخالف فی ذالک ابو حیان، اور اس مسئلے میں مخالف آغا ابو حیان ہے، زعم کہ یہاں پر وہ یقین کے معنی میں کہ آغا ابو حیان یقین رکھتا ہے کہ انہا لا توصل بہ، کہ یہ ان اس امر کے ذریعے سے اس کا صلہ نہیں لایا جاتا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ سُمِعَ مِنْ ذَلِكَ، اور جو بھی اس طریقے کا آپ نے سنا ہے فَأَنْ فِي تفسیریہ، تو اس مورد میں ان تفسیریہ ہے۔ وَاسْتَدَلَّ بِدَلِيلَيْن، اور آغا ابو حیان نے دو دلیلیں ذکر کی ہیں، احدہما، ان دونوں دلائل میں سے دلیل اول، انہما اذا قدر بالمصدر فات معنی الامر، خوب آغا انہما اذا قدر بالمصدر فات معنی الامر، کہ جب اس کو آپ تعویل مصدر میں فرض کریں گے اور لے کر جائیں گے تو امر کا معنی کیا ہو جائے گا؟ فوت ہو جائے گا۔ انہما یعنی یہ ان اور جو اس کا صلہ ہے، یہ تسنیہ اس وجہ سے، انہما یعنی وہی ان اور اس کا جو صلہ یعنی امر، ان دونوں کو اذا قدرا بالمصدر، مصدر کی صورت میں فرض کیا جائے تو فات معنی الامر، امر کا معنی فوت ہو جائے گا۔ الثانی انہما لم یقع فاعلا ولا مفعولا، یہ ان اور امر یعنی موصول اور صلہ یہ دونوں فاعل اور مفعول واقع نہیں ہو سکتے۔ لا یصح اعجبنی انکم، آپ اعجبنی کا فاعل نہیں بنا سکتے، کرے تو انکم، انکم کو کرے تو کے لیے مفعول نہیں بنا سکتے۔ کما یصح ذلک مع الماضی والمضارع، جبکہ ان دونوں صورتوں میں اگر ماضی یا مضارع ہوتا تو درست ہوتا۔ مثلا آپ کہتے اعجبنی ان کاما، درست تھا، یا اعجبنی ان یقوما، درست تھا، کرے تو ان کاما، درست تھا، کرے تو ان یقوما، درست تھا۔ ماضی اور مضارع بنائے یہاں پر تو ایک جگہ پر فاعل بن سکتا ہے، دوسری جگہ پر مفعول بن سکتا ہے، لیکن یہ نہ فاعل بن سکتا ہے نہ مفعول بن سکتا ہے۔ یہ دلیل دوم۔ والجواب، آغا ابن ہشام جواب دیتے ہیں، ان الاول، پہلے استدلال کا جواب یوں ہے، ان فوات معنی الامریت فی الموصولت بالامر عند التقدیر بالمصدر کفوات معنی المضی والاستقبال فی الموصولت بالماضی والمضارع عند التقدیر المذکور۔ خب یہ کیا بات ہوئی؟ امر کا معنی فوت ہو جاتا ہے تو کیا ہوا؟ ایسے تو ماضی اور مضارع کا معنی بھی فوت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے تحقیق معنی امر کا فوت ہونا اس صورت میں کہ جب اس کا صلہ امر ہو اور آپ اس کو تعویل مصدر میں لے کر جائیں، یعنی ایسے ان فوات معنی الامریت فی الموصولت بالامر عند تقدیر بالمصدر، جب اس کو آپ مصدر میں فرض کریں تو امر کا معنی فوت ہو جائے گا کہ جب اس کا صلہ امر ہو۔ یہ ان فوات فلا کا فوات معنی المضی والاستقبال، یہ تو اسی طریقے سے جیسے ماضی اور استقبال کا معنی فوت ہو جاتا ہے فی الموصولت بالماضی والمضارع عند تقدیر المذکور، مذکور یعنی بالمصدر، جب آپ اس کو تعویل مصدر میں لے کر جائیں تو ماضی اور مضارع کا معنی کیسے فوت ہو جاتا ہے؟ امر کا معنی بھی ایسے ہی فوت ہو رہا ہے۔ اب کیا حرج ہے اس میں؟ وَأَنِ الثَّانِي، دلیل دوم کا جواب، أَنَّهُ إِنَّمَا امْتَنَعَ مَا ذَكَرَ، خوب جو انہوں نے کہا اعجبنی انکم اور کرے تو انکم، کہ ایک جگہ پر فاعل نہیں ہو سکتا دوسری جگہ پر مفعول نہیں ہو سکتا، فرماتے ہیں یہ ممتنع ہے کس وجہ سے؟ لِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَعْلِيقِ الْإِعْجَابِ وَالْكَرَاهِيَّةِ بِالْإِنشَاءِ،
کیونکہ آقا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ آپ تعجب یا کراہت کو انشاء کے ساتھ جوڑیں. اعجاب اس اعجبنی میں، کراہیت کریتوں میں. خوب آپ اس کو انشاء کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. انشاء یعنی خارج میں ایک شے کو وجود دو. انشاء کا یہ معنی ہے نا کہ خارج میں کسی چیز کو وجود آپ دیں، جبکہ اعجاب اور کراہیت یہ انسان کی باطنی کیفیتوں کا نام ہے. ان کو خارج میں آپ وجود نہیں دے سکتے. یہ اس وجہ سے ہے کہ تعجب ایک نفسانی کیفیت ہے، آپ اس کو خارج میں وجود کیسے دیں گے؟ کراہیت ایک نفسانی کیفیت ہے، اس کو آپ خارج میں وجود کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ محال ہے. لا لما ذکر ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہاں پر صلہ امر واقع ہوا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے. خوب وثانیاً دوسرا اشکال، ثم ينبغي له ان لا يسلم مصدریت کہے، تو پھر اس حاجی آغا کو تو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. یعنی آغا ابو عیان کو تو پھر کہے جو حرف مصدری ہے خوب اس کو بھی تسلیم نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا، کیونکہ یہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر تعویل مصدر میں جب جائے تو نہ فاعل واقع ہو سکتا ہے نہ مفعول. وانما تقع مخفوضة بلام تعلیل، یہ تو ہمیشہ لام تعلیل کے ساتھ مجرور ہوتا ہے تعویل مصدر میں جا کر، خوب اس کے بھی حرف مصدری ہونے کے منکر ہو جائے. پھر کہتے ہیں ثم مما یقطع به علی قولہ بالبطلان حکایت سیبویہ. آغا اس کے قول کے بطلان کے لیے جو چیز قطع آور ہے وہ آغا سیبویہ کی حکایت ہے. انہوں نے عربوں سے نقل کیا، کتبت الیہ بانکم، عربوں نے اسے کہا ہے. اچھا یہاں پر آغا ابو عیان پلٹ کر کہتے ہیں بابا یہ جو عربوں کے استعمال کی آغا سیبویہ نے بات کی ہے وہاں پر با بائے زائدہ ہے. کتبت الیہ بانکم میں خوب با بائے زائدہ ہے، خوب با کو آپ زائدہ کرا دیں. وَأَجَابَ عَنْهَا بِأَنَّ بَا مُحْتَمِلَةٌ لِلزِّيَادَةِ. خوب آپ آگئے ابو عیان کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو ان مصدریہ نہ مانیں؟ خوب ان مصدریہ نہیں مانیں گے تو با ان تفسیریہ پر تو داخل نہیں ہو سکتا نا. بابا حروف جارہ کے لیے اسم چاہیے، مجرور اسم ہے یا اسم صریح یا اسم محول، لیکن اسم چاہیے. اگر یہ ان مصدریہ نہ ہو، ان تفسیریہ ہو تو بعد والا جملہ تو تعویل مصدر میں نہیں جائے گا. تعویل مصدر میں نہیں جائے گا تو با کیسے داخل ہوا اس پر؟ با تو اسم پر داخل ہوتا ہے، یا اس میں صریح ہو یا اس میں محول ہو. خوب یہ کہتے ہیں کہ بھائی احتمال ہے کہ یہ با بائے زائدہ ہو، ابو عیان سے کہتے ہیں. وَأَجَابَ عَنْهَا بِأَنَّ الْبَاءَ مُعْتَمِلَةٌ لِلزِّيَادَةِ، لیکن وَهَذَا وَهْمٌ فَاحِشٌ. اگر ابن شام کہتے ہیں کہ یہ فاحش غلطی ہے. بھائی بے شک آپ اس با کو زائدہ قرار دیں، لیکن بالاخر حرف جر چاہے اصلی ہو چاہے زائدہ ہو اس نے داخل تو اسم پر ہونا ہے. لأن حروف الجر زائدة كانت او غیر زائدة، لأن حروف الجر لا تدخل الا على الاسم. حروف جارہ داخل نہیں ہوتے مگر اسم پر، یعنی اسم صریح پر او ما فی تعویلہ یا اسم محول پر. لہذا یہ بات آپ کی غلط ہے. بس ان کا صلہ امر واقع ہو سکتا ہے. تنبیہن، فرماتے ہیں کہ ایک نقطہ کی طرف آپ کو متوجہ کرے میری جان کہ یہ نقطہ اچھا ہے. ذکر بعض الکوفیین و ابو عبیدہ، آگئے ابو عبیدہ اور بعض کوفیوں نے کہا ہے کہ ان بعضهم یجزم بان، بعض لوگ ان کے ذریعے سے جزم دیتے ہیں. نحو قول امرئ القیس، امرئ القیس کا جیسے یہ قول ہے کہ یہاں پر ان داخل ہوا ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ جزم دیا ہے پہلے مضارع کو. دیکھیں اذا ما غدونا قال ولدان اہلنا تعالوا الى ان یأتنا سعید نختبو.
کہ ان یاتنا کو جزم دے رہا ہے کیونکہ فعل مضارع یا کو حذف کر دیا ہے. خوب ما زائدہ ہے. اذا غدونا جب ہم نے صبح کو سیر کیا نکلے. غدونا یعنی صبح کو سیر کیا. جب اذا غدونا صبح کو سیر کیا. قال ولدان اہلنا تو ہمارے خاندان کے چھوٹے بچوں نے کہا تعالوا الی ان یاتینا الصید نختب آؤ بھائی اس بات کی طرف کہ ہم نختب یعنی لکڑیاں اکٹھی کریں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ہمارے بڑے نکلے تو صید وغیرہ لے کر آئیں گے. صید یعنی وہی شکار. تعالوا الی ان یاتینا الصید وقد یرفع الفعل بعدها بسا اوقات ان کے بعد فعل مرفوع ہوتا ہے. کا قراءت ابن محیسن اس نے ایسے پڑھا ہے لمن اراد ان یتم الرضاعہ اس کو مرفوع پڑھا ہے. وزعم الکوفیون ان هذه هي المخففة من الثقیلہ. آغایون کوفی کہتے ہیں کہ نہ اس صورت میں یہ جو ان ہے یہ ان ناصبہ نہیں ہے یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے. شذ اتصالها بالفعل حالا اس کا اس طریقے سے فعل کے ساتھ اتصال کہتے ہیں کہ شاذ ہے. وصواب قول البصریین درست بات بصریوں کی ہے کہ یہاں پر نہ وہی ان ناصبہ ہے لیکن ان ناصبہ انشاءاللہ اس مغنی کے آخری باب میں ذکر کریں گے کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ شباہت دے کر اسی کا عمل وغیرہ قرض لیا جاتا ہے. باب تقارض ہے اس کو ذکر کریں گے. وَالصَّوَابُ قَوْلُ الْبَصْرِيِّينَ کہ وہ کیا انہا ان ناصبہ یہ ان ناصبہ ہے لیکن اہملت اس کو معمل قرار دیا عمل نہیں دیا گیا. کیوں؟ حملاً علی اختہا ما المصدریہ کیونکہ اس کی جو شبیہ ہے ما مصدریہ اس پر حمل کرتے ہوئے وہ بھی عاملہ نہیں ہے تو اس کو اس پر حمل کرتے ہوئے اسی والا معاملہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے. خب تمام شد الحمدللہ. دوسری مرتبہ فرماتے ہیں کہ دوسری وجہ جو اس ان کی ہے وہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے. خوب یہ ان مخففہ من الثقیلہ اس فعل کے بعد واقع ہوتی ہے کہ جو یقین کے معنی کو بیان کرے یا خود یقین کے مادے سے ہو علم کے مادے سے ہو. اس کے بعد اگر ان آئے تو یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے. دیکھیں الوجہ الثانی ان تکون مخففۃ من الثقیلہ ان مخففہ من الثقیلہ فتقع بعد فعل الیقین جو علم اور یقین کو بیان کرتا ہے او ما نزل منزلتا یا جو اس یقین کے نازل منزلہ ہو مثلا ظن ہے زعم ہے یہ نہ وہ قول تعالی علم ان سیکون منکم مرضا کہ ابتدا سے آپ یہ مثال پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ورنہ وہ قول جریر آگئے جریر کا جو یہ شعر ہے کہ یہاں پر بھی اسی طریقے سے کہ زعم کے بعد ان واقع ہوا ہے. زعم یہ جو شعر ہے یہ آگئے جریر کا شعر ہے اور ان کا جھگڑا تھا فرزدق کے ساتھ تو اس اعتبار سے کہتے ہیں زعم الفرزدق ان یقتل مربعن ابشر بالطول سلامت یا مربعو کہ یہ ان زعمہ کے بعد آیا ہے کہ یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے. اگر جریر کہتا ہے کہ گمان کر رہا تھا یعنی یقین کر رہا تھا فرزدق کہ ان سیقتل مربعن آگا مربع کو یہ قتل کرے گا. ابشر بطول سلامت یا مربعو اے مربع تو طول سلامتی کی بشارت لے لے یعنی اس سے یہ کام نہیں ہونے والا. خب یہ ان مخففہ من الثقیلہ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو ان ہے وہ ان ہی ثلاثیۃ الواز اصل میں ان نہ تھا واز کے اعتبار سے ثلاثی تھا 3 حرفی تھا. وہی مصدریۃ ایضاً اور یہ بھی مصدری ہے. واز کے اعتبار سے ان نہ تھا بعد میں اس کو مخفف پڑھا گیا لہذا یہ بھی وہ اسی کی طرح مصدریہ ہے.
وتنصب الاسم وترفع الخبر، کہ یہ بھی اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، خلافا للکوفیین، لیکن کوفی کہتے ہیں کہ نہ، اس طریقے سے نہیں ہے. زعموا انہا لا تعمل شیئا، ان کا کوفیوں کا گمان یہ ہے کہ یہ جو ان مخففہ من الثقیلہ ہے یہ عمل نہیں کرتا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہ، عمل کرتا ہے. وشرط اسمها ان یکون ضمیرا محذوفا، اگر اس کے عمل کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر ہو. حالانکہ اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ قطعاً وہ ضمیر شان ہو، لیکن یہاں پر مطلق ہے کہ نہ، ضمیر ہو، ضروری نہیں کہ شان ہو. وشرط اسمها ان یکون ضمیرا، اس کے اسم کے لیے شرط ہے کہ وہ ضمیر ہو، البتہ محذوفا. وربما ثبت، کہ بسا ثابت بھی ہے، وهو مختص بالضرورت علی الاصح، اور یہ اصح قول کے اعتبار سے ضرورت کے ساتھ مخصوص ہے. وشرط خبرها ان یکون جملتاً، اور اس کے خبر کی شرط یہ ہے کہ وہ جملہ ہو. ولا یجوز افراد ہو، اس کو مفرد لانا جائز نہیں ہے. الا اذا ذکر الاسم، مگر یہ کہ اسم ذکر ہوا ہو. فیجوز الامران، پھر دونوں صورتیں جائز ہیں. وقد اجتمعا فی قولہ، اور یہ دونوں باتیں اس قول میں جمع ہوئی ہیں. دیکھیں اس شعر کے اندر، بِأَنْكَ رَبِيعٌ وَغَيْثٌ مَرِيءٌ وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ الثِّمَالَ، کہ اس شعر کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا. کہ یہاں پر دیکھیں بِأَنْكَ رَبِيعٌ، ان مخففہ من ثقیلہ ہے، اسم کاف ہے، ربیع مفرد خبر ہے، درست ہے. بِأَنْكَ رَبِيعٌ وَغَيْثٌ مَرِيءٌ، کہ شعر کا ترجمہ انشاءاللہ کل کروں گا. وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ الثِّمَالَ، یہاں پر جملہ خبر واقع ہو رہا ہے کیونکہ ہناک تکونوں کے متعلق ہے، سمالہ اس کی خبر ہے، یہ جملہ پورا خبر بن رہا ہے ان کے لیے. خوب، یہ ان مخففہ ان ثقیلہ، یہ دوسری وجہ. اور تیسری وجہ جو اس ان کی ہے، یہ ان مفسرہ بھی آتی ہے، کہ بہرحال اس کو انشاءاللہ کل پہ ذکر کرتے ہیں، رہتا ہے ابھی کافی. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.